الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو اس بابرکت مہینے میں داخل کر دیا ہے۔ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکات والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مجھ کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے اور رب العالمین کی خوشنودی کے جو اعمال ہے ان اعمال کو انجام دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پہلی تراویح ہماری ہو گئی ہے الحمدللہ، اور اس پہلی تراویح میں آپ نے مکمل ایک پارہ سماعت کیا ہے، مکمل ایک پارہ آپ نے سنا ہے۔ کسی کو کچھ محسوس ہوا کہ آپ نے ایک پارہ سنا ہے؟ لگا ایسے کہ بہت لمبا ہو رہا ہے؟ نہیں لگا ہے نا؟ ہاں، آیتیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ صاف صاف سنے آ رہا تھا نا؟ ہاں، تو کسی کو نہ لگا نا، تو یہ حضر میں ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک پارہ پڑھ دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورا قرآن ہم ختم کریں گے 29ویں رات تک انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ شروع سے لے کر کے آخر تک جڑے رہے، اور جڑنے کے ساتھ ہمارا جڑنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ آج آپ نے تراویح پڑھی یا شروع کے ابتدائی 5 دن یا 10 دن پہلا عشرہ مکمل کر لیا، اس کے بعد غائب ہو گئے، یہ نہیں چلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتیں پسند نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جس جوش اور جذبے کے ساتھ آج آپ لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، یہی جوش یہی جذبہ ہمیشہ آپ لوگوں کے اندر برقرار رہنا چاہیے۔ جو رب رمضان کا بھی ہے وہ رب پورے سال کا ہے نہیں ہے؟ پورے سال کا ہے نا؟ تو پورے سال میں عبادتیں کرنی ہیں یا صرف رمضان میں عبادتیں کرنی ہیں؟ کہ اللہ نے صرف رمضان کی عبادتیں ہم پر ڈال دی ہے اور انہی عبادتوں کا ہمیں مکلف بنایا ہے؟ ایسے نہیں ہے نا، پوری سال کی عبادتیں اللہ کے لیے کرنی ہیں۔ اور یہ جو رمضان ہے یہ مدرسہ ہے۔ کیا ہے؟ ابھی آپ کو ہم کسی مدرسے میں داخلہ کروا سکتے ہیں؟ وہاں کے ناظم صاحب آپ کو لے سکتے ہیں کیا؟ بھائی نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی عمر کا تقاضا ہے، بہت سارے مسائل ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کا داخلہ کہاں سے ہو سکتا ہے اس عمر میں؟ اب تو یہ اس سے بہتر مدرسہ اور آپ لوگوں کے لیے کوئی اور ہے؟ اب تو یہ مدرسہ ہے نا، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں، اور اللہ کا فضل اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر مسجدوں میں 1 2 3 علماء حفاظ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اب ان ایام میں بھی آدمی کچھ نہ سیکھے تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی اور؟ تو یہ ٹریننگ ہے آپ لوگوں کے لیے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے، اور آپ اس مہینے میں یقین مانیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنے نفس کو قابو کریں گے نا۔ نفس کا غلام کبھی نہیں بننا، نفس کو اپنے قابو میں رکھنا۔ نفس کو قابو میں رکھنے کا اس سے بہترین مہینہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اس مہینے میں اپنے نفس کو قابو رکھیں، اپنے خواہشات کو دبائے رکھیں، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ آج جیسے مسجد بھری رہی ہے ایسے ہی ہم پورا رمضان دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی آیا کیجئے گا، اور رمضان ختم ہونے کے بعد بھی عبادتوں میں شوق جذبہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ باقی رہنا چاہیے۔ تو آج ہم نے پہلا پارہ آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھا ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ سب سے بہترین کتاب ہے، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کے کوئی اور کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نہیں ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ساری دنیا والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ چیلنج ہے۔ کوئی بھی آدمی اس قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں بنا سکے گا۔ تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معجزہ سمجھتے ہیں نا، عاجز کر دینے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور یہ قرآن ساری دنیا کو عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن ساری دنیا کو عاجز کر دینے والی ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کیا ہے قرآن مجید؟ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ میرے بندے اس کتاب کی ذریعے سے کیا ہو جائے؟ صحیح راستے پر چلنے والے بن جائے،
اللہ نے رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید قوموں کو عروج پر لے جاتا ہے، بلندیوں پر لے جاتا ہے، فرش خاک سے اٹھا کر کے کہاں لے جاتا ہے؟ اونچائیوں پر، بلندیوں پر یہ قرآن مجید لے جاتا ہے۔ جو قوم اس قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتی ہے، یہ قرآن مجید اس قوم کو بلندیوں پر فائز کر دیتی ہے۔ یہ کتاب اتنی عظیم ہے، یہ کتاب اتنی عظیم ہے۔ آپ دیکھو وہ واقعہ بہت ہی معروف و مشہور ہے نا، کہ نافع بن عبد الحارث ایک جگہ پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس وقت یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو کیا کرتے ہیں، مکہ کا امیر بنا کر کے آئے رہتے ہیں۔ پھر ایک مقام پر ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، نافع بن عبد الحارث سے، کہ آپ نے مکہ میں کس کو اپنا نائب بنایا ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب بنایا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے مکہ میں ایک آزاد کردہ غلام کو امیر بنایا ہوا ہے؟ تو نافع کہتے ہیں، نافع بن عبد الحارث، یہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سوں کو بہت سوں کو اونچائی پر لے جاتا ہے، تو بہت سوں کو کیا کر دیتا ہے؟ گرا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، قرآن سے آپ لوگوں کی وابستگی بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا حرف حرف صداقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، کبریائی کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی نرالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن آپ سنتے ہیں، اب قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ اس کو پہلے بنیادی معلومات کچھ لے لیں آپ، یہ بہت اہم معلومات ہے۔ قرآن آپ سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں نا، قرآن قرآن قرآن، ہے نا؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ اگر ابھی نہیں پوچھوں گا، جو معنی میں بتاؤں گا اگر وہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں وہی معنی ہے تو آپ کو بولوں گا ہاتھ اٹھاؤ، وہ لوگ ہاتھ اٹھائے نا، ٹھیک ہے؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن یہ کیا ہے؟ قرأ سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے والی کتاب۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنے والی کتاب کو کہتے ہیں۔ اب قرآن کا معنی پڑھنے کے ہے، یہ معنی کس کس کو معلوم تھا؟ کس کس کو معلوم تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ جی۔ جس کو نہیں معلوم ہوا ابھی معلوم ہو گیا۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنے والی کتاب کو۔ اب یہ لغتاً اس کا معنی ہو گیا، اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، القرآن ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبرائیل المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوتہ والمنقول بتواتر۔ کہہ رہے ہیں اصطلاحی معنی قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے جو کس پر نازل کیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ کس کے ذریعے سے نازل کیا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا، نہیں جی۔ اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور یہ متواتر طور پر منقول ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو آپ نے اصطلاحی طور پر مانا جانا اس کا، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کس پر نازل کیا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے۔ اب یہاں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، وحی کی شکل ہے نا، یہ وحی کی شکل ہے۔ اب وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وحی کی بہت سارے اقسام بیان کیے ہیں، یہ تھوڑا دقیق ہے، بس اس کو اوپر آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ وحی کے بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وحی الہی، یہ یاد رہنا چاہیے آپ کو، وحی الہی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وحی ملکی،
تیسری قسم کیا ہے؟ وحی قلبی. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب وحی الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیچ میں کوئی چیز حائل ہوئے بغیر براہ راست اپنے حبیب سے تکلم کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ براہ راست، سمجھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ تکلم ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. تو اس قسم پر علماء نے کلام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری قسم جو ہے وحی ملکی. اب وحی ملکی کیا ہے؟ ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو کہتے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو کس کے ذریعے سے نازل کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا ہے. اب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں. کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ جاتے تھے. کبھی کیا کرتے تھے کہ اپنی اصل شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے. کبھی کیا ہے گھنٹی بجنے کی شکل ہے، اس طریقے سے کیا ہے وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی تھی. اور تیسری قسم وحی قلبی ہے. نہ جبرائیل علیہ السلام نہ کوئی اور چیز، ڈائریکٹ کیا کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ؟ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ ڈال دیتا تھا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی قلبی. تو وحی کی 3 قسمیں ہوئی. وحی قلبی 3 قسمیں ہوئی نا، وحی الہی، وحی ملکی، وحی قلبی. اب اس کے بعد یہ قرآن مجید ہے. اب ہم یہاں پر انشاءاللہ ڈیلی آپ کے سامنے کیا ہے مختصر سی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے. اب تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں تفسیر کا معنی کیا ہے؟ یہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ چیزیں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ مشقت نہ ہو اور یہ چیزیں آپ کو آگے بھی کام آئے گی. جو کیا ہے قرآن مجید کی تفسیر ہم جب کرتے ہیں، تفسیر کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا. کیا کرنا؟ واضح کرنا، کھول دینا. کھول کر کے بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. اب تفسیر قرآن کے 6 مصادر ہے. تفسیر قرآن جو ہم کرتے ہیں اس کے کتنے مصادر ہے؟ 6 مصادر ہے. پہلی تفسیر کیا ہے؟ قرآن مجید کے آیات کی دوسری آیتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے. ایک آیت ہے، اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرمان کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم مصادر جس سے تفسیر کی جاتی ہے. دوسری قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیا کی جاتی ہے؟ تفسیر کی جاتی ہے. تیسری قسم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے ان کے آثار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے. اور چوتھا مصدر کیا ہے؟ چوتھا مصدر جو ہے آثار تابعین کے جو آثار ہے ان آثار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے کلام مجید کی تفسیر کی جاتی ہے. پانچواں جو مصدر ہے وہ عربی لغت ہے. عربی لغت کے ذریعے سے کلام مجید کی کیا کی جاتی ہے؟ تفسیر کی جاتی ہے. اور چھٹا مصدر جو ہے عقل سلیم ہے. عقل سلیم کے ذریعے سے رب العالمین کی کلام کی تفسیر ہوتی ہے. آدمی کے پاس عقل سلیم ہونا چاہیے. اب عقل سلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی قرآن مجید کھولے اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دے. یہ آیت سے میں نے یہ سمجھا، یہ آیت سے میں نے یہ سمجھا، یہ آیت اس پر فٹ ہوتی ہے، وہ آیت اس پر فٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں عقل سلیم کی بات آئی نا تو یہ بات بھی یاد رکھو. تفسیر بالرائے، رائے کے ذریعے سے جو تفسیر کی جاتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے المحمود، ایک ہے المذموم. محمود یعنی اچھی تفسیر جو صحابہ کرام کے آثار سے ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملتی ہے، متعارض نہ ہو، یہ تفسیر جائز ہے. ٹھیک ہے. اب تفسیر مذموم جو ہے وہ صحابہ اکرام کے آثار سے متعارض ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہوتی ہے. ایسے بہت سارے مفسر جو عقل پرست ہے وہ ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں. ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں سننا. جیسے ڈاکٹر اسرار ہے، سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار کو؟ ہاں، ابھی بھی کچھ لوگ سنتے ہیں انہیں. ہاں، تو یاد رکھے ڈاکٹر اسرار یہ عقل پرست آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ عقل پرست آدمی ہے. انہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے، آثار صحابہ، آثار تابعین کے ذریعے سے نہیں،
اپنے عقل کے ذریعے سے انہوں نے کی ہے۔ اور لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہے نا بہت پہلے بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائی ہے اور آج وہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت بن کر کے ابھر رہی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو لگتا ہے، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، سمجھ رہے ہیں نا، حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے عقل کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے جو کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں قرآن مجید کے تعلق سے، تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا، اس کو بہتر سمجھا۔ اب دوسری چیز جو ہے، آدمی جب قرآن مجید پڑھتا ہے، جب آدمی مصحف کھولے، قرآن مجید کھولے تو ڈائریکٹ آیت پڑھے گا یا اس آیت سے پہلے کیا کرتا ہے آدمی؟ ہاں، بسم اللہ اتنا ہی پڑھے گا۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدمی پڑھتا ہے نا، اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، کیا بولتا ہے آدمی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اس کے جو شر ہے، اس کی جو خباثتیں ہیں، وہ انسان کی فکر پر بڑی تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اسی لیے آدمی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آدمی آتا ہے۔ اب کیسے؟ یہ شیطان ہے، اس کا شر بڑا خطرناک ہے۔ اب شیطان کے شر کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دور کر سکتا ہے؟ اب شیطان کے شر سے آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں آ سکتا ہے کہ وہ بچ جائے اس شر سے؟ ارے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا شر بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ سب سے بڑھ کر کی طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ سب سے بڑھ کر کے طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے، جس کی طاقت کے آگے دنیا کی ساری طاقت کیا ہے؟ ہیچ ہے، ختم ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ایک انسان آتا ہے شیطان کے شر سے۔ اب جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں میں، اس کو غور سے سنیے گا آپ۔ جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتہ قاری قرآن کے قریب ہوتا ہے۔ فرشتہ ہے نا، فرشتے جس کو کہتے ہیں، وہ قاری قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے کے قریب ہوتے ہیں نا۔ تو یہ ملک جو ہے یہ ضد الشیطان ہے۔ یہ ملک کیا ہے؟ ضد الشیطان ہے، یہ شیطان کی ضد ہے۔ ہر چیز کی ضد ہوتی ہے۔ اب رات کی ضد کیا ہے؟ دین ہے نا۔ تو ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، الٹ ہوتا ہے۔ جیسے توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت ہے نا۔ تو ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، اور ملک فرشتہ ہے۔ اب فرشتے کی ضد کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اب فرشتہ جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قریب آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے۔ اب جب شیطان اس کے قریب ہو تو وہ دوست اس کے قریب آئے گا، فرشتہ اس کے قریب آئے گا؟ اب مثال کے طور پر سمجھیے آپ، اب یہاں پر دو لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب اس میں سے ایک آدمی میرا دشمن ہے، سخت دشمن ہے، سخت نفرت کرتا ہوں میں اس شخص سے۔ اب یہ دونوں مل کر کے بیٹھے ہیں، یہ میرے دوست ہے۔ اب وہ میرا دشمن وہاں بیٹھا ہے تو میں ان کے قریب جاؤں گا؟ آدمی جاتا ہے کیا اس کے قریب؟ نہیں جائے گا نا۔ تو ایسے ہی سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ یہ فرشتہ جو ہے یہ شیطان کی ضد ہے۔ اب جب آدمی کے ساتھ شیطان لگا رہے تو فرشتہ اس کے قریب جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو اسی لیے یہ آگاہ ہے، یہ تنبیہ کے طور پر کہا جا رہا ہے، یہ تنبیہ ہے۔ اب تم ایسی چیز کے اندر داخل ہونے جا رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے، اب آدمی کا ذہن یہاں وہاں نہ بھٹکے، اب آدمی یہاں وہاں نہ کھوئے۔ اب آپ پڑھنے جا رہے ہو کلام مجید، اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور شیطان نہیں چاہتا ہے کہ لوگ کیا کرے، قرآن مجید کے قریب آئے، قرآن مجید کو پڑھے، اسی لیے وہ وساوس ڈالتا ہے۔ آدمی دیکھو آپ 10 منٹ صرف مصحف کو قرآن مجید کو لے کر کے بیٹھے تو ہم مانیں گے اس کو۔ اب وہ 10 منٹ لے کر کے بیٹھے گا، فون شروع ہو جائیں گے، ارے یہ کام ہے وہ کام ہے، یا فلاں کوئی آدمی بیچ میں ٹپک پڑے گا، چل ذرا بعد میں پڑھ لے گا تو جاگوئیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے آدمی ایسی کتاب کی تلاوت کرنے جاتا ہے جو آدمی کا ذہن منتشر نہیں کرتی ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود کے شر سے۔ اب ایک حدیث ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کرتے تھے نا، جب رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا اللہ و لا الہ غیرک پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے تھے، کس سے؟ شیطانی مردود کے شر سے، جو کیا ہے بہکا دینے والا ہے، بھڑکا کیا ہے غلط چیزوں کی طرف لا کر کے کھڑا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے تھے۔ اب یہ جو استعاذہ ہے، الاستعاذۃ مظہر من مظاہر التوحید، یہ کیا ہے؟ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ آدمی کس کے پناہ میں آ رہا ہے بھائی؟ اللہ کے پناہ میں آ رہا ہے نا، تو شرک کی نفی ہوئی نہیں ہوئی اسے؟ اب مثال کے طور پر آپ لے لو، آدمی اللہ کو چھوڑے اور یہ دھاگے کڑے تعویذیں یا پھر سمجھیے کسی اور آستانوں پر جائے یا پھر کسی بابا کا آنچل پکڑ لے یا سمجھے کہ کسی پیر کے ساتھ میرا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اب میں پیر کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، بابا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میرے ہاتھوں میں دھاگے ہے کڑے ہے، تو کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ یہ شرک ہے نہیں ہے؟ شرک ہے نہیں بھائی۔ آدمی کڑوں کے ذریعے سے کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ کڑے مجھے ہر شر سے بچائیں گے، ہر نقصان سے بچائیں گے۔ آدمی یہی اعتقاد رکھ کر کے تو باندھتا ہے، اسی اعتقاد کے ساتھ تو آگے آدمی بڑھتا ہے نا، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ استعاذہ اس کا رد کرتا ہے۔ کیسے؟ پناہ کس کی ہوگی؟ پناہ طلبی صرف اللہ کی ہوگی۔ من باب العقیدہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پناہ طلبی صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز پناہ آپ کو نہیں دے سکتی ہے۔ شیطان کے شر سے کوئی اور چیز قرآن و حدیث کے علاوہ آپ کو بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ استعاذہ جو پناہ طلبی آدمی کرتے ہیں، پناہ طلبی کی چند قسمیں ہیں۔ استعاذہ صرف اعوذ پر بات ہو رہی ہے۔ استعاذہ پناہ طلبی کے کچھ اقسام ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلبی۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی و شافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو، ہر شر کو دور کرنے پر مکمل کیا رکھتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے، کس سے ہوگی پناہ طلبی؟ اللہ سے۔ دوسری قسم کیا ہے پناہ طلبی کی؟ اللہ تعالیٰ کے جو صفات الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کلمات ہے، ان کلمات کے ذریعے سے آدمی پناہ طلبی کرے گا۔ اب وہ کلمات کیا ہے؟ اعوذ ہے نا بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور رقیہ کے طور پر اس دعا کا استعمال ہوتا ہے۔ رقیہ سمجھتے ہیں، راقی لوگ جو ہوتے ہیں رقیہ کرنے والے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے سے پناہ طلبی کی جاتی ہے، اور جس پر کچھ بھی ہوا ہوتا ہے، طرح طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر پھونکا جاتا ہے۔ اس دعا کو بھی رقیہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے سے پناہ طلبی کی جاتی ہے، اور یہ شکل کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ اور تیسری شکل کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ تیسری شکل کیا ہے پناہ طلبی کی؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بھائی آپ لوگوں کو؟ باتیں صاف ہے، واضح ہے؟ تکلیف کچھ پیچیدہ ہے تو بولو، اس کو ہم چینج کر دیں گے پھر۔ ہاں، تیسری قسم کیا ہے؟ مردوں، اور یہ باتیں اصول الثلاثہ میں گزر چکی ہے، ہاں اصول الثلاثہ میں۔ تو تیسری قسم کیا ہے؟ مردوں اور آنکھوں سے اوجھل لوگوں سے پناہ طلبی کرنا۔ مردوں سے مطلب سمجھ گئے؟ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور نظروں سے اوجھل کون لوگ ہیں؟ جنات ہے، ان سے پناہ طلبی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں نا۔ ہاں، یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہے بھائی۔ آپ کسی قبر پر جا کر کے بولے کہ یہاں میں چھپا رہوں گا تو مجھے پناہ طلبی ملے گی، شیطان نہیں آئے گا، یہ بارڈر ہے درگاہ کی، اس درگاہ کے اندر شیطان داخل، یہ سب فضولیات ہے، یہ شرک ہے، بکواس ہے، خباثتیں ہیں، یہ قرآن و حدیث سے دور کرنے کے راستے ہیں۔
یہ چور دروازے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چور دروازے ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اتارنے والے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور کرنے کے راستے ہیں۔ آدمی کو وہاں پناہ طلبی نہیں مل سکتی ہے، یہ کھلا واضح شرک ہے، یہ قسم جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی قسم کیا ہے پناہ طلبی کی؟ چوتھی قسم آدمی کسی سائے میں پناہ لے لیں، یا پھر کوئی آدمی ہے بھائی، جیسے یہ آدمی ہے، ابھی کوئی دشمن ہے، اس دشمن سے بچنے کے لیے وہ آدمی سے پناہ لے رہا ہے، کسی بشر سے، تو یہ شکل جائز ہے۔ اس کے دلائل ہمیں ملتے ہیں، جیسے ام ہانی کا وہ واقعہ ہے نا، فتح مکہ کے وقت دو لوگ ان کے سسرال میں سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ طلبی دیتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ سنا دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ ام ہانی نے جس کو پناہ دی میں نے اس کو پناہ دی، ام ہانی نے جس کو امن دیا ہم نے اس کو امن دیا۔ تو یہ شکل کیا ہے؟ جائز ہے۔ آدمی کے پاس وہ طاقت قدرت بھی ہونی چاہیے، ورنہ ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پناہ طلبی کی خود شکلیں تھیں۔ اب پناہ طلبی میں استعاذہ میں 3 چیزیں اور ہیں۔ ایک ہوتا ہے مستعیذ، کیا ہوتا ہے؟ مستعیذ، پناہ چاہنے والا۔ پناہ چاہنے والا کون ہے؟ پناہ کون چاہتا ہے؟ بندہ، انسان چاہتا ہے نا پناہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعیذ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مستعاذ بہ، پناہ دینے والا، یہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسری قسم مستعاذ منہ، جس سے پناہ چاہی جائے، وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو یہ استعاذہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد میں رجیم ہے۔ رجیم کا معنی کیا ہے؟ اصل الرجم والرمی، یعنی پھینکنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا ہے، نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں نکالا، اس کو پھینک دیا ہے اللہ نے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجیم، جو پھینکا گیا ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس کے بعد میں شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کا کیا معنی ہے؟ یہ بڑی باریک چیزیں ہیں بھائی، ہم نے کئی جگہوں سے اس کو لکھ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیطانہ سے نکلا ہے اور فعال کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہے ای بعودہ، یعنی دور کیا ہوا۔ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ دور کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اور شیطان دھتکارا گیا نہیں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ نے اس کو دور کر دیا کہ نہیں؟ ہاں، تو شیطان اس کو کہتے ہیں دور کیے گئے کو۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے متعلق مختصر سی باتیں تھیں، آپ کو سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی تو آئی بولو بھائی، ورنہ بیکار جائے گا، ہے نا؟ بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد میں ہم کیا پڑھتے ہیں پھر؟ قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں نا، کس کے نام سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز بہت ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسما ذکر کیے گئے ہیں۔ کتنے اسما سمجھتے ہیں؟ اسم نام کو کہتے ہیں، اسما جمع ہے۔ اسم کا معنی کیا ہے؟ نام۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ وہ کون کون سے ہے؟ اللہ، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم۔ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور تمام اسماء اسی کے گرد آ جاتی ہے، اسی کی طرف پلٹ کر کے آتی ہے۔ تو اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر 3 نام ذکر کیے گئے ہیں، تو بتا رہے ہیں اس کی حکمت کیا ہے 3 ناموں کو یہاں پر ذکر کرنے کی۔ مفسرین نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ فَإِنَّ الْإِلَٰهَ هُوَ الْمَعْلُوهُ الْمَعْبُودُ، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ دیکھو توحید کا پیغام کتنا سنہرا پیغام ہے بھائی، اللہ اکبر۔ لا معبود بحق الا اللہ، اور اللہ کے تینوں ناموں کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد، حکمت ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی اسی کی عبادت کی جائے گی۔ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے، اس میں بھی ایک بنیادی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ الرحمن يدل على سعة رحمت اللہ بجمیع الخلق۔ رحمان جو ہے یہ تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ رحمان کا جو معنی ہے رحمت، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، یہ تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اور رحیم جو ہے یدل علی رحمت اللہ الخاصہ بالمؤمنین،
اور رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے خاص بندے جو ہے مومنین موحدین انہی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ ایک ہوتا ہے رحمت، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لیا ہے۔ بولو کافر کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، مشرک کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، ایک توحید پرست کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، سکون کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں نہیں گزار رہے ہیں، فرش پر ان کو بچھا کر کے آرام سے سونے کے لیے ہر چیز مہیا ہے نہیں ہے، فیان کی سہولتیں ہیں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام انسانوں کے لیے ہوئی نہیں ہوئی؟ تو رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہے مومنین یہ انہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف انہی بندوں کے لیے ہے۔ یہاں پر من باب العقیدہ، عقیدے سے متعلق ایک اور چیز بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ علو سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر کیا ہے؟ فائز ہے نا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن یہاں پر آیا نہیں، الرحمن اللہ کا نام آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن علی العرش استوى، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اب بتاؤ کیا اللہ ہر جگہ ہے؟ بولو، اور لوگ بھی بولو بھائی، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے؟ ہر جگہ ہے جی، بولو ہر جگہ ہے اللہ؟ ہاں ہر جگہ نہیں۔ ابھی آپ نے سنی الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ تو بعض بول رہے ہیں کہ ہر جگہ ہے، بعض بول رہے ہیں کہ نہیں، پھر نہیں مطلق انکار بھی ہو رہا ہے نا، تو پھر پورا ثابت بھی کیا جا رہا ہے کہ ہر جگہ ہے، تو کیسے مانیں گے؟ اب اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ الرحمن علی العرش استوى، مائیں بہنیں بھی ہیں نا، ہاں، تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ عقائد اگر آپ کے درست نہیں ہیں تو آپ کے اعمال برباد ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ کیسے عرش پر مستوی ہے؟ ذات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، بعض لوگ بولتے ہیں، اب جیسے بہت سارے اشعری وغیرہ کے جو عقائد ہیں آپ دیکھیں گے، ماتریدی وغیرہ، بہت خطرناک عقیدے ہیں ان کے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھو آدمی ٹوائلٹ میں ہے یا کسی ایسی گندی جگہوں پر ہے تو ان لوگوں کے عقیدے کے اعتبار سے اللہ وہی بھی ہے کیا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، چل رہا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے عقیدہ؟ باطل عقیدہ ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدوں میں سب سے بڑھ کر کے گندا اور گھنونا عقیدہ ہے کہ آدمی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اب ہر جگہ ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہر جگہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے کہ آدمی کیا سوچ رہا ہے، کیا کھچڑی پکا رہا ہے، کس کو توڑنا پھوڑنا، کیا کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے نا۔ کون تلاوتوں کرنے کے لیے اپنا ذہن بٹھا لیا ہے اور کون عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے، کیسے سوچ رہا ہے آدمی، ہر چیز سے اللہ کیا ہے؟ باخبر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے کیا ہوا؟ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی ہے۔ کل انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے متعلق کچھ اور باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ مجھ سے اور آپ سے جو خطائیں لغزشیں ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرمائے، اور رمضان المبارک کے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے بھرپور سے بھرپور عبادت کرنے والا مجھ کو اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔